نسیم اختر صدیقی اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید فکر و ذہن رکھنے والے شاعر ایڈوکیٹ زبیر انصاری کے شعری مجموعے محبت نام ہے اس کا کی رسم رونمائی ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور میڈیا کے افراد کی موجودگی میں سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں ہوئی۔ صدارت کے منصب پر ممتاز ادیب و صحافی احمد ابراہیم الوی متمکن رہے۔ مہمان خاص مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب رہے اور مہمان اعزازی کے طور پر صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لاہورپوری نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز قاری صدر العلا رحمانی استاد القراء دار القرآن الکریم پیا اعظم پور نے کیا۔ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اور اس سلسلے کے مستحکم آغاز کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں جناب زبیر انصاری صاحب کا، بہت مشہور ہوا یہ شعر یوں کہتے ہیں یہ: میرے خدا میرے ہاتھوں میں وہ ہنر دے دے، میرے خدا میرے ہاتھوں میں وہ ہنر دے دے، میں جس سے ہاتھ ملاؤں سب اس کے غم دے لوں۔ یہ ان کی پوری زندگی ہے۔ اگر یہ صرف شعر ہوتا تو اس کو ترنم میں پڑھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ترنم کبھی کبھی دلوں میں اترنے کا سبب بن جاتا ہے، تو میں نے کہا اس شعر کو میں ترنم کے ساتھ پڑھوں، جبکہ یہ وہ شہر ہے جہاں میں نے نواب رشیدی صاحب کی ایک شاگرد سے کہا، وہ بہت اچھے سوئیے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ بھیا یہ آپ کے استاد کی نظم ہے الوداع، اس کو آپ پڑھ دیجیے تاکہ اس کو آبرو مل جائے اور دور تک بات پہنچ جائے، اس لیے کہ نواب صاحب کو انداز شاعری دی، پڑھنے کا وہ سلیقہ نہیں دیا جو غلطی سے آپ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے استاد ہم پڑھ دیں گے اس کو، اور تقریباً 12 گھنٹے کے بعد جب وقت نکل گیا اس کے پڑھنے کا تو مجھ سے کہا کہ یار وہ کام ایسا آ گیا جس میں کئی ہزار روپے کی عمل ہے اور استاد کے اس کلام پہ ریاض کرنے پہ کئی ہزار روپے جا سکتے ہیں، یہ خسارہ مجھے برداشت نہیں ہے رضوان بھائی، لہٰذا یہ زحمت آپ ہی کریں۔ تو میں نے نواب صاحب کو داستان سنائی، لکھ کے بھیج دی، انہوں نے کچھ کہا کہ شریف لوگوں کی طرح، لیکن مجھے غصہ آیا کہ یار اتنا خراب دور آ گیا، تو وہ پورا کلام میں نے ان کا پڑھ دیا، نواب صاحب کے نام سے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان وغیرہ سمجھتے کہ یہ آواز نہیں ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ کلام ان کا گھر گھر پہنچ گیا۔ اسی جذبے کے تحت میں نے ان کا یہ کلام پڑھا بغیر خوف کے کہ ہو سکتا ہے بعد میں لوگ سمجھیں کہ آج کل شاعری میں بڑا اچھال آیا ہوا ہے، کیا زبیر انصاری صاحب ادھر بھی کچھ کرم کر رہے ہیں، یا جتنی گاڑی شاعری اس سب سنجے مصباح شوق صاحب کی ہے، تو میں 20 کی راہ نکال لیتا ہوں۔ بہرحال یہ شعر اچھا تھا، میں نے اس لیے پڑھ دیا۔ میں کنوینر مشاعرہ کی طرف چلوں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ جناب حسن کاظمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ خوبصورت آغاز محفل کی سمت کا تعین کرتا ہے، تو زبیر انصاری صاحب جو کہ عالمی شہرت کے آدمی ہے، تو میں چاہتا ہوں عالمی شہرت کا آدمی پہلے گفتگو کرے، جو علاقائی ہم جیسے وہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ جناب حسن کاظمی صاحب مائک پر، سنجے صاحب کو بلائیں، ان کے بولنے کے بعد کئی دکانیں بڑھ جاتی ہیں۔ میرا سنجے صاحب کو نہ بلا کے میں چاہتا ہوں کہ جناب رحمت رسول صاحب کو رحمت دی جائے۔ رحمت صاحب ہر نظامت بھی اچھی کرتے ہیں، گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں، اور مومن ہیں لہذا وہ اہل ایمان کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں تشریف لائیں اور وہ ان کے متعلق گفتگو کریں، کیونکہ ان کی کتاب انہوں نے باقاعدہ زبیر بھائی نے خاموشی جس کو کتاب دی وہ 2 ہی لوگ ہیں، یا سنجے مصباح شوق صاحب ہیں یا جناب رحمت رسول صاحب ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ان کو ہم دعوت دیں، یا یہ مقالہ پڑھیں یا مضمون پڑھیں۔ آئیے مجلس کی طرف میں رجوع ہوں اور اسے اجازت چاہتا ہوں۔ جناب محمد احمد صاحب ادیب مجاہد اردو اور ایک بڑا نام ہے، عالمی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن عوامی بننا بہت مشکل ہے۔ جو دلوں کو چھو لیتا ہے وہ عوامی بن جاتا ہے، اور جو ضرورتوں کو چھو لیتا ہے وہ عالمی بن جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھا ہے۔ بہرحال جناب زبیر انصاری صاحب سے میں متاثر جو ہوا تو ان کی شاعری سے اور ان کی شخصیت دونوں سے متاثر ہوا، اور وہ تاثر روز اول سے جب ان سے ملاقات ہوئی اور آج تک بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ان کا خلوص تھا کہ جو اس موسم میں
जहाँ पर आना मुश्किल होता है, तमाम लोगों को ये सोबत बर्दाश्त करना पड़ी होगी, लेकिन ये इनकी मोहब्बत में आया। और चूँकि इनकी किताब का उन्वान भी मोहब्बत नाम है उसका, तो मोहब्बत जो है वो तिजारत नहीं हुआ करती है, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। तो इसलिए मोहब्बत के जो लोग हैं वो मोहब्बत ही बांटते हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचा। तो ये पैगाम मोहब्बत का जो है ये उन्वान भी बहुत खूबसूरत है। मैंने पूरी किताब देखी है और उसमें तासुरात भी मेरे दर्ज हैं, लेकिन मैं वक्त नहीं जाया करता। इनको मुबारकबाद देता हूँ। मसाला मैं किसी और वक्त पढ़ूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि इनकी शायरी जो है वो दिली जज्बात की आईनादार है। जो दिल में होता है वो सच्ची बात होती है, वो दिल में उतर जाती है। और शायरी का सीधा ताल्लुक शेर मेरे हैं सब खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। ये मीर ने कहा था, आज भी अगर हमारा कोई शेर आपको याद आ जाए और वो मौजूद गुफ्तगू बन जाए तो हम कामयाब हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो फनकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, और उन सब के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर मौजूद है। और उस खूबी से हम क्या फायदा ले रहे हैं और उसके फरोग के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। ये मजालिसें जो होती हैं अदबी और ये महफिलें, ये हमारे बात नहीं हो पाएंगी अगर हमारी ये बेतवज्जो रहे। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़बान को भी बचाएं और अदब को भी बचाएं, और उसके फरोग के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती है वो हम करें। इसके लिए जुबैर भाई मेरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि यह रोज़ अव्वल से जिन लोगों से मिले, अभी जो रिजवान साहब ने शेर पढ़ा है मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो उनके जिंदगी का आईनादार भी है और उस आईने में हम उनको देखते हैं। इसलिए कि मोहब्बत करने वाले तो कम मिलते हैं, तिजारत करने वाले से ज़्यादा मिलते हैं। और हमने तिजारत से हमेशा गुरेज किया है, हमने मोहब्बतें फैलाई हैं, लोगों ने मुनाफिकतें हमसे की हैं, लेकिन हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और उसका ये हुआ कि आज हम यहाँ पर हैं तो उसी मोहब्बत के हवाले से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ये सब अहले मोहब्बत हैं, और अहले मोहब्बत का काम ये है कि वो मोहब्बत को फरोग देने के लिए जुबैर साहब को भी मुबारकबाद दें और उस मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को तैयार करें जो मोहब्बत को फरोग दे सके। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ जनाब जुबैर अंसारी साहब को और तमाम लोगों को कि ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं अल्लामा अली के शेर के बाद पढ़ने के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। है जुस्तजू के खूब से है खूब तक कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तक कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। और हम जिस पर मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, हम जिस पर मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाज से तू मगर कहाँ। जहाँ जहाँ महफिल में उछाल कम हो वहाँ रहमत भाई को बुलाइए। बहुत अच्छी तकरीर आपने की, काबिल मुबारकबाद। जनाब हैदर अलवी साहब को मैं दावत देता हूँ। उन्होंने एक तहरीर ऐसे भी लिखी जिसके लिए मुझसे कहा गया वो अजीब व गरीब तहरीर हो गई। तो मैंने कहा वो अलवी क्या जो अजीब व गरीब न लिखे या अजीब व गरीब ना हो। तो जनाब मोहतरम हैदर अलवी साहब का कारनामा यह है कि इनको जो कुछ लिखना होता है फिर 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लिखना है तो लिखेंगे, वरना ये सुबह क़यामत तक नहीं लिखेंगे। तो जुबैर अंसारी साहब की शख्सियत में कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिस दिन मैं किताब इनको दे दिया आया दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मजमून हो गया, वो मजमून आपके सामने है। हैदर अलवी साहब बहुत सी खूबियों और सिफात के मालिक हैं। इनके शेर में इसलिए नहीं कहूँगा कि जुबैर भाई बात में लिफाफा कमज़ोर कर सकते हैं कि यार बुलाया मैंने कहा शेर दूसरों के पढ़े। जनाब हैदर अलवी साहब आपके सामने छोटा सा मजमून है 4-5 लाइन का कि कल रात निज़ाम फारूकी मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए और एक मजमूआ मेरे हवाले किया कि इस पर कुछ लिखिए। मैंने कहा कि मैं इस शहर के लिए मर चुका हूँ, मैंने कहा मैं इस शहर के लिए मर चुका हूँ। पता नहीं उन्होंने तब
बेइज्जती कहा या इस्तेलाल कहा, और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा शुमार जिंदों में कर दिया। मजमूआ देखा, सरवरक बहुत खूबसूरत और शायरी उससे ज़्यादा खूबसूरत। ज़ुबैर अंसारी की खूबी ये है कि कंगी चोटी से दानी की शायरी नहीं की और नहीं गुल रगे गुल से बुलबुल के कम बांधे हैं। उन्होंने रवायत की, पुरानी सड़क पे भी सफ़र नहीं किया है, बल्कि जिद्दत की नई सड़क पे बड़ी सफ़र किया है। जदीदियत और रवायत का बहुत खूबसूरत इम्तिजाज उनकी शायरी में है और उनकी शायरी को पढ़ने वाला उनका गर्विदा ज़रूर हो जाएगा। अक्सर मुशायरे वाहवा के अक्सर शायर वाहवा के शायरी वाहवा के शोर में दम तोड़ देती है। शायरी पढ़ने के बाद ही अंदाजा होता है कि शायर क्या कहना चाहता है। और ज़ुबैर अंसारी ने रेगिस्तान में कोई बूटे बनाए हैं। मैं शेर कोट नहीं करता क्योंकि उससे ये एहसास होता है कि बस यही शेर अच्छे थे कि फैसला मैं कारी पर छोड़ता हूँ। कि शायरी कैसी है, लिखने वाले ने कितनी रातें जागी, कितना खून जलाया, तब कहीं अदब तकलीफ हुआ। हमारे समाज में एक रुझान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हम किताब पढ़ते नहीं बल्कि अलमारियों या शेल्फ में कैद कर देते हैं। खुदा करे इस मजमूए के साथ ऐसा ना हो। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं ज़ुबैर अंसारी के साथ हैं। वो ऐसे ही तादतों अदब तकलीफ करते रहे। और आज के नफरत भरे माहौल में इस किताब की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोहब्बत उसका नाम है, मोहब्बत नाम है उसका। दुआओं के साथ बहुत खूब जनाब हैदर अली साहब। अगर इस तरह के मुख्तसर मकाले पढ़े जाएँ तो लोग नसरी नज़में लिखना बंद कर दें, और जो लोग कहते हैं कि शायद या शायरी बुरी है वो कहें कि शायरी अच्छे हैं। इसलिए कि इख्तिसार के कटोरे में इन्हें पूरी गंगा और जमुना बहाना आती है। ये वाकई अच्छी नस्ल थी, इससे तासुर भी पहुँच गया और वक्त भी ज़ाया नहीं हुआ। काबिल मुबारकबाद मोहतरम हैदर अली साहब। अब मैं इसके बाद चंद शेर सुनाऊंगा। मंजूम तासुरात हैं कि ये मजमुआ है एक ऐसा मोहब्बत नाम है जिसका, ये मजमुआ है एक ऐसा मोहब्बत नाम है जिसका, हुनरमंदी का है जलवा मोहब्बत नाम है जिसका। फिर समाज फरमाए के तकाज़े असर हाजिर के हैं मौज़ूआत गज़लों के, चुना उनवा बहुत अच्छा मोहब्बत नाम है जिसका। और कमाले फन दिखाया तो महक अशार से आई कि वो हर्फ़े सुखन लिखा मोहब्बत नाम है जिसका। समाज फरमाए के झलक अशार से आने लगी जिद्दत पसंदी की, झलक अशार से आने लगी जिद्दत पसंदी की। ज़बान को वो दिया लहजा मोहब्बत नाम है जिसका। और ये शेर भी समाज फरमाने कि मेरी पहचान इनको इनके उसलूबो निगारिश से, मेरी पहचान इनको इनके उसलूबो निगारिश से, वो है मेयार फन इनका मोहब्बत नाम है जिसका। और हर एक तख्लीक में इस बात के पहलू नुमाया हैं, हर एक तख्लीक में इस बात के पहलू नुमाया हैं। है रुखी सोच का ऐसा मोहब्बत नाम है जिसका। और शेर आखिर बशक्ल मक्ता के सताइश से नवाजा जाएगा उम्मीद है रिज़वां, सताइश से नवाजा जाएगा उम्मीद है रिज़वां। कि ये मौसूफ का तोहफा मोहब्बत नाम है जिसका। तो मैंने इनकी लतीफ़ को मोहब्बत नाम है उसका में जिसका की तब्दीली की और कोशिश की कि बात हो जाए। इसलिए कि ये शायरी का कहीं ना कहीं ये कमाल तो है ही कि अगर सलीक़े का शायर हो रहमत फ़तेही जैसा तो वो बात को कम लफ्ज़ों में अच्छे सलीक़े से कह सकता है, लेकिन मुझ जैसा शायर भी कोशिश तो कर ही सकता है। अब मैं चलता हूँ जनाब हसन राजवी साहब आपको दावत दी है? नहीं, बड़े लोगों की बातें बड़ी हैं, लेकिन हमेशा छोटे कद वाले धोखा देते हैं। नहीं बोलेंगे वाकई कुछ कह दीजिए इनके बारे में, कैसे लगते हैं आपको? ज़ुबैर अंसारी साहब मेरी बहुत मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन गुरबत ऐसी है कि जन्म में उनका साक्ष है। इनकी मोहब्बत, इनका खलूस। एक दिन इनका फ़ोन आया, हसन भाई आप कहाँ रहते हैं? मैंने पता बताया कि मैं हाफिज़ होता हूँ, परफॉर्मेंस कर
तशरीफ लाए, बहुत देर गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली मुलाकात के बावजूद बहुत अपने से लगे, और उसके बाद हम लोग अक्सर रिश्ता कुछ प्लानिंग भी की उन्होंने, ऐसा इवेंट किया जाए, ऐसा फंक्शन भी किया जाए, जैसा मैं आपके साथ हूँ, आप जब चाहें वो इवेंट कर रहे हैं। फिर मसरूफियतें, हमारी आवारा गर्दी और इनकी भी मसरूफियतें, वो मुलाकातों का कोई सिलसिला नहीं बना। बहरहाल ज़ाती तौर पर हम लोग एक दूसरे से नज़दीक है, हमारा ख्याल नहीं होता था। फिर इस मोहब्बत नाम है उसका फिर इसमें जिला का मैंने फेसबुक के जरिए मालूमात हासिल हुआ। तो हमने कहा पता नहीं किस तारीख को ये होगा, और उस तारीख में मैं लखनऊ में हूँ कि नहीं, ये भी मसला है। बहरहाल रब्ता नहीं हो पाया। रिजवान भाई का कल फोन आया कि ऐसा भाई ऐसी महफिल है और शहनाज सिदरत साहब के यहाँ ऐसी नशिस्त का तकरीब रास्ता की जा रही है, मैं हासिल होगा। मुझे सुबह DGP और एडिशनल DGP के यहाँ एक अपॉइंटमेंट है 1 बजे का, तो हम उससे रात भाई जाएंगे, और वो अभी वो हुआ। उसके बाद सीधे मैं शहीद पद से भागा चला गया, सिर्फ उनकी मोहब्बत में, उनकी वजह में। आप सब जानते हैं कि मैं हर जगह नहीं जा पाता हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत कम अच्छे लोग हैं इस शहर में जिनसे मेरा दिल मिलता है। और सरकारी साहब ने सही कहा, वो कहीं जाते नहीं आसानी से, हालांकि जाते हैं, इसमें इजाफा से उतना है। लिफाफा अगर माकूल हो भी जाते हैं, यहाँ मोहब्बत का लिफाफा माकूल रहती है। बहरहाल आपका लिए मुबारकबाद है। वही मोहब्बत को हवाला है, नहीं बताइए, हम तो कह रहे हैं लिफाफा मोटा हो पर दुबला कमजोर लिफाफा नहीं जाते। ये कहते हैं रख दो 2 रुपये और बिला दो की तरह। ये बिहारी नूर को अगर कोई 500 रुपये या 200 रुपये देता था तो इनकार नहीं करते थे। जो आदमी लाखों में खेल रहा था मुशायरों के हवाले से, वो क्यों खामा खान का वेट कम करे। ये लोगों तक ये बहुत पैगाम पहुँचे कि भाई शैला भारती से बड़ी मोहब्बत है, हम ये पड़ोस में रहते हैं, तो पड़ोस में रहने का मतलब ये थोड़ी अपना कत्ल करा लें। भाई पड़ोस का होना अलग बात है, मोहब्बत अलग जगह है। तो जब जब वो कृष्ण बिहारी नूर कहीं गए तो उन्होंने उसमें 1 रुपया और मिलाया, कहने कि ये 500 आदमी थे, 1 मैंने मिला दिया। तो इस तरह का मतलब मैं आपके जलसे में या आपके प्रोग्राम में शरीक हूँ, इसकी कामयाबी मैं आपको दोहराई देता हूँ। ये पैसे मैं अपने शहर में देता ही। तो हसन भाई का मामला भी है, अगर लिफाफा ठीक ठाक हो तो कहते ठीक है यार, तो मिलना ही था। कमजोर हो गए यार, ठीक है बस मैं 2-3 रुपये और मिला दूँ। बहरहाल आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। और पानी की बोतलें यहाँ हैं, मेरा ख्याल सबको दे दी जाए, जिसको पीना हो पीने, क्यों बार बार उठ के आदमी बनाया जाए, चिड़िया उठ की तरह कोई भी दे दे। मैं अगर निजामत ना कर रहा हो तो ये काम मैं सब बहुत बढ़िया कर देता हूँ खाने पिलाने। अच्छा ठीक है बेहतर। उर्दू वालों को तपाना भी चाहिए, इसलिए कि बहुत अच्छा खाना पीना इनको मिल जाए तो ये अच्छी शायरी कर ही नहीं सकते। वही हाल अच्छी अदब का है। अहमद इब्राहिम मलवी साहब से पूछा कि भाई आप इस कदर पैदल क्यों चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैं अफसाने लिखता हूँ, ये जो कुछ तहरीरें अचानक वजूद में आती हैं, ये AC में बैठ के नहीं आ सकती। ये रूम कल्चर नहीं है कि आप बैठ गए मीटिंग की और सब कुछ दिखा के बराबर कर दिया। इसके लिए धूप में बसना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। नतीजा ये कि इन्होंने कभी कभी सियासी तहरीरें ऐसी लिखी कि बिल्कुल गुमान होता है कि अफसाना है। एक ज़माने में गाना चल रहा था चोली के पीछे क्या है, तो मुमकिन है अगली साहब कभी ना सुना हो, इसलिए अगली है, इन्हें गाने सुनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने एक तहरीर लिखी 3 सितारा होटल के पीछे क्या है, ये उसी गाने से अफ किया। लेकिन उसमें एक पस मंजर इन्होंने दिखाया, कहा कि एक तरफ शराब जवानी लुढ़ाई जा रही है 5 स्टार होटलों में, और गर्म नबीज बिस्तर हैं जिसमें लोग सब मजे कर रहे हैं, ऐशो आराम है, और दूसरी तरफ वो अध खाया हुआ खाना जिसको हम हकीर समझते हैं बच जाता है, वो पीछे फेंक दिया जाता है, यानी किरार कबर के पीछे हुआ घर भी है। तो कहने लगे तो वो जगह जहाँ ताफुन भी उठ रहा है या खाया हुआ खाना है, उसको वो अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक जो असल वोटर्स हैं, हुकूमत के जिसमें जीतते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिसमें तो चाहते हैं वोट मोड़ देते हैं,
وہ بیچارے ان کی غذا وہی ہے. اگر وہ غذا نہیں ہے تو جو پنیاں جو کوڑا وہاں سے وہ اٹھا کے لاتے ہیں اسی سے وہ اپنی غذا تلاش کرتے ہیں, اس کو بیچ دیتے ہیں, فروخت کر لیتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ 3 ستارہ ہوٹل کے پیچھے کیا ہے, یہ علوی صاحب نے افسانہ لکھا. مشاعروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہی ہر بابا گھوم گھوم کے آتے رہتے ہیں, اور مزاروں میں تقریباً یہی حال ہے. تو مزار میں اور جشن میں یہی فرق ہے. آج جو ہے وہ ہم لوگ زندہ پیر کی ہم لوگ یہاں پہ رسم اجرا کر رہے ہیں. زبیر انصاری صاحب ان کا کالکی سے تعلق ہے. ہاں پڑھ چکے. ہم لوگ اسی لیے مزارات سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ سال میں ایک بار وہاں ہاتھ پھول پہن لیتے ہیں. تو گھر میں ٹی وی پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والوں میں بڑی صاحب کوئی قاعدے کی قدر ہی نہیں کی, ورنہ ہاتھ پھول وہاں بھی ہوتے. جو بندیوں کبھی کبھی وہ خانقاہوں میں گھمانا چاہیے, تھوڑی خوشبو آ جاتی ہے, اکڑ کم ہو جاتی ہے. بہرحال بہت بہت مبارکباد جناب زبیر انصاری صاحب آپ کو. اور اب کیوں نہ بلایا جائے اس شاعر کو کہ اگر رفعت شہزاد صدیقی صاحب کسی محفل میں ہو اور جو موضوع ہے اس کا حق نہ ادا کریں تو سمجھ لیجیے قرآن حفظہ بہت بیمار ہے, اور یہ بیمار کبھی ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ ہمیشہ اچھا ادب پروستے ہیں. قاری عثمان صاحب تشریف لے آئے, اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں, آبھاری ہوں. عامر مختار صاحب یہاں بیٹھے, اس میں دیکھار بھائی ہو بیٹھے کیسے آدمی صحت مند آپ دیجیے. آج کی یہ تقریب ہمارے زبیر انصاری صاحب جو کہ نہایت مشفق, مہربان اور شفیق شخصیت ہے, ان پر اردو ادب کو جتنا بھی ناز ہو کم ہے. میں یہ دل کی گہرائیوں سے ان کی کتاب محبت نام ہے اس کا اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت کتاب ہے. میں نے چند غزلیں بھی شاید دیکھی ہے, ابھی تک نہیں دیکھ پائے زیادہ, لیکن بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. زبیر بھائی کا یہ کارنامہ جو ہے ہم سب کے لیے لائق تحسین ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. اس لیے کہ یہ شاعری, آج کی جو شاعری ہو رہی ہے اس سے کچھ الگ ہٹ کے ہے. اس شاعری میں آپ کو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا, اور اس شعر کس انداز سے اور کس پیرائے میں کہے جاتے ہیں اس کا بھی سلیقہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. زبیر انصاری ادب کے ماہ منور, زبیر انصاری خلوص و عجز کا پیکر. زبیر انصاری ادب کے ماہ منور, زبیر انصاری خلوص و عجز کا پیکر. زبیر انصاری کو ملی ہے فہم و فراست, انہیں وراثت میں ملی ہے فہم و فراست, انہیں وراثت میں بہت نفیس سخنور. زبیر انصاری بہت نفیس سخنور. زبیر انصاری وہ بحر فکر سے گوہر بدست آتے ہیں. وہ بحر فکر سے گوہر بدست آتے ہیں, ہے ایک ایسے شناور. زبیر انصاری ہے ایک ایسے شناور. زبیر انصاری اور صداقتوں کے اجالے میں ان کی ہستی میں, صداقتوں کے اجالے میں ان کی ہستی میں ہے علم و فن سے منور. زبیر انصاری ہے علم و فن سے منور. زبیر انصاری, اور خاص بطور خاص یہ شعر دیکھے گا کہ وکیل حق و صداقت, سمجھے بھائی, وکیل حق و صداقت, حکیم راز نہاں. وکیل حق و صداقت, حکیم راز نہاں, دکھی سماج کے دلبر. زبیر انصاری وکیل حق و صداقت, حکیم راز نہاں, دکھی سماج کے دلبر. زبیر انصاری وہ حمد و نعت و غزل ہو, ربائی ہو کہ دوہا. وہ حمد و نعت و غزل ہو, ربائی ہو کہ دوہا, ہر ایک صنف کے رہبر. زبیر انصاری ہر ایک صنف کے رہبر. زبیر انصاری اور سخنوروں کی
یہ بھی شعر خاص طور سے مولانا فرمانے کہ سخنوروں کی ستائش میں پیش پیش ہے وہ وہی صاحب سخنوروں کی ستائش میں پیش پیش ہے وہ ہے ایسے دل کے سکندر زبیر انصاری ہے ایسے دل کے سکندر زبیر انصاری اور قلندرانہ طبیعت ہے صوفیانہ مزاج قلندرانہ طبیعت ہے صوفیانہ مزاج محبتوں کا سمندر زبیر انصاری محبتوں کا سمندر زبیر انصاری اور وہ جن کو دیکھ کے بینائی حیات بڑھے وہ جن کو دیکھ کے بینائی حیات بڑھے ہے دل نواز وہ منظر زبیر انصاری ہے دل نواز وہ منظر زبیر انصاری اور آخر میں مطلب لازم فرمانے کہ حکم بناتے ہیں قرآن پاک کو اپنا حکم بناتے ہیں قرآن پاک کو اپنا فدائے ساقی کوثر زبیر انصاری حکم بناتے ہیں قرآن پاک کو شہدا فدائے ساقی کوثر فدائے ساقی کوثر زبیر انصاری ادب کے ماہ منور زبیر انصاری خلوص و عشق کا پیکر زبیر انصاری اور اب کچھ دو شعر میں آپ کو سلسلے میں کتاب کے کام کے سلسلے میں سنا رہا ہوں پیش قدم رہا ہوں بہت شکریہ جناب حسن کاظمی صاحب بہت بڑے دل کے شاعر ہیں اللہ علیہ سلامت رکھے تو آپ فرمائیں کہ جو میری زندگی ہے جو میری زندگانی ہے محبت نام ہے اس کا جو میری زندگانی ہے محبت نام ہے اس کا وہ ایک سچی کہانی ہے محبت نام ہے اس کا وہ میری زندگانی ہے محبت نام ہے اس کا وہ ایک سچی کہانی ہے محبت نام ہے اس کا اور یہ تخلیقات کا گنجینہ ہم کو یہ بتاتا ہے یہ تخلیقات کا گنجینہ ہم کو یہ بتاتا ہے وہ شاید جو جاویدانی ہے محبت نام ہے اس کا وہ شاید جو یہ تخلیقات کا گنجینہ ہم کو یہ بتاتا ہے وہ شاید و جاویدانی ہے محبت نام ہے اس کا اور زبیر اس مجموعے کا آپ کو اجرا مبارک ہو زبیر اس مجموعے کا آپ کو اجرا مبارک ہو یہاں جو قدردانی ہے محبت نام ہے اس کا یہاں جو قدردانی ہے محبت نام ہے اس کا زبیر اس مجموعے کا آپ کو اجرا مبارک ہو یہاں جو قدردانی ہے محبت نام ہے اس کا وہ ایک سچی کہانی ہے محبت نام ہے اس کا جو میری زندگانی ہے محبت نام ہے اس کا بہت شکریہ سر نوازش کرم خوب جناب رحمت شہزاد صدیقی صاحب بہت اچھی شاعری سے نوازا ایک ایک شعر نے کئی صفحات کا کام کر دیا یہی اچھی شاعری کا کمال ہے بابے مبارکباد آپ جس شخص نے بھی جناب زبیر انصاری صاحب جو آج کا برکتی کردار ہیں ان کے متعلق کچھ نثر میں لکھا ہو یا شاعری میں کہا ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں اس کے بعد جو میرا ہے کہ میں نہ بناؤں اور یہ میں پڑھ نہیں سکتا کہ پیشانی پہ کہ میسر صاحب کچھ کہہ کے لائیں گے میسر میں پڑھیں گے کچھ کہا ہے ان کے متعلق شہباز ثانی صاحب آپ نے کچھ ہمت کی کہنے کی بتائیے خوبصورت لوگ پتہ نہیں کہ کچھ کہنا نہیں چاہتے یہ اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں بڑے لوگ ہیں بہرحال جو لوگ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں وہ کم ہیں لیکن ان کی بات اس لیے ہوتی بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کنوینر پروگرام جناب ڈاکٹر سنجے مصرا شوق صاحب کے حضور وہ تشریف لائیں اور آج کے محفل کے متعلق بھائی شہر میں شاید تو بہت سے آئے گئے چلے گئے کتنے تو مطلب آخر تک رہے اور ادب میں پیدا نہیں ہوئے تو زبیر انصاری صاحب کا جشن ہو رہا ہے اس لکھنؤ میں جہاں میر کی نہ قبر محفوظ ہے نہ ان کا نہ آسانی سے ان کو پہچانا گیا تو وہاں زبیر انصاری صاحب کو پہچان لیا گیا تو کچھ تو ان میں ہے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو شخصیت انہوں نے اپنا مضمون بھی لکھا ہے کہ ان کی شاعری ان کی شخصیت کا آئینہ ہے
اور یہ بتایا ہے کہ لوگ ان کو صرف جانتے ہیں، میں واحد آدمی لکھنؤ میں جو پہچانتا نہیں. تو ایسا شخص جو جاننے کے ساتھ پہچانے بھی، وہ جناب ڈاکٹر سنجے مشرا شوق ہیں، وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پہ گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. جب کسی اجرا میں ناشتہ مقرر کے پہلے بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے اس کے کچھ امکانات یہاں بھی پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، پیدا ہو نہیں پائیں گے کیونکہ میں جہاں کھڑا ہو جاتا ہوں تمام جو نگیٹیوٹی ہے مجھ سے دور بھاگتی ہے. بہت سے ایکسیڈنٹ میرے ہوئے ہیں لیکن ہر بار اللہ نے مجھے بچایا ہے. اور جب کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ محبت نام ہے اس کا. اور واقعی محبت اسی کا نام ہے، کیونکہ جب میر تقی میر کے والد میر میاں متقی آخری سانس لے رہے تھے تو انہوں نے بلایا میر کو اور کہا دیکھو دنیا میں صرف محبت ہے، محبت کے سوا کچھ نہیں. امیر نے ان کی بات کو گانٹھ باندھ لیا اور اس کے بعد کہا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمان. محبت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ جذبہ کبھی نہیں بدلتا. یہ جذبہ بچے میں بھی رہتا ہے، بڑے میں بھی رہتا ہے، والدین میں بھی رہتا ہے، اور ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کے ہمارے تعلقات بنتے ہیں دنیا میں بھی، یہاں تک کہ عالم ارواح میں جب روحیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں جو روحیں مست ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی رہیں ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ایک دوسرے کے اٹیچمنٹ میں آ جاتی ہیں. ابھی رضوان بھائی نے شروع میں بتایا کہ 15-20 سال سے تعلقات تو میرے 15-20 سال سے ہیں زبیر سے، لیکن ان کو آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. لکھنؤ آنے کے بعد قربت زیادہ بڑھی اور میرے استاد نسیم اختر صدیقی صاحب کی طرف سے بھی یہ ان کے رشتہ دار ہیں تو اس طرف سے اس حوالے سے بھی ان سے دوستی اور مضبوط ہوتی چلی گئی. زبیر انصاری کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کا جو مزاج ہے وہ بہت قلندرانہ ہے لیکن یہ خوش ہے یا ناراض ہے یہ پتہ نہیں لگ پاتا. 2 سال بعد پتہ لگے گا. لیکن مدد کرنے کا جب موقع آتا ہے تو یہ چوکتے نہیں. مدد حاصل کرنے والے کے پاس تک پہنچ جاتی ہے، کسی بھی ذریعے سے پہنچے، خواہ زبیر یہاں رہے نہ رہے. یہ جو جذبہ ہے یہ انسان کو انسان سے جوڑتا ہے. اور محبت اس لیے بھی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے. تو زبیر کے یہاں صوفیانہ رنگ اور آہنگ بھی ہے جو کبھی کبھی ان کی شاعری پر غالب آ جاتا ہے اور ایسے شعر بھی وجود میں آ جاتے ہیں کہ جو خالص اسلامی عقیدے کے ترجمان ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کے یہاں پریم جو ہے، عشق بنیادی جز ہے شاعری کا. کچھ شعر میں نے نوٹ کیے ہیں ان کی کتاب سے. پریم کے 2.5 اکشر ہیں بس پڑھنے میں جیون لگتا ہے. 2.5 اکشر کبیر نے بھی کہا تھا کہ پوتھی پڑھ پڑھ جو بھیا پنڈت بھیا نہ کوئی. 2.5 اکشر پریم کا پڑھے تو پنڈت ہوئے. لیکن یہ 2.5 اکشر کا فاصلہ بہت ہے. اس کے ارتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پریم دکھاوے کی چیز نہیں ہے.
दिखावे की चीज वो होता है जब किसी माशूक से होता है तो आदमी घुटनों के बल झुक के औरत का हाथ मांगता है और अपनी बाकी तमाम उम्र उन्हीं घुटनों पर खड़े होने में गुजार देता है। लेकिन ये जो प्रेम है ये स्थायी प्रेम है, हमेशगी के लिए है। यहां तो हम थोड़े समय के लिए हैं, यहां के बाद की एक दुनिया है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। तो जब आत्मा का वजूद जब कायम रहता है तो बाकी जो मामलात हैं वो वहां तय होते हैं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, चाहे वो जला दिया जाए या सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, क्योंकि एक और मखलूक बनाई है अल्लाह ने जो आग में भी जिसका जीवन रहता है और मिट्टी के अंदर भी जिनको भोजन चाहिए होता है। अल्लाह तो बड़ा कारसाज है, वो तो पत्थरों में भी कीड़ों को ग़िज़ा दे देता है। तो स्थायी मोहब्बत के लिए दिल में सुकून होना बहुत जरूरी है, और दिल में सुकून तब होता है जब नफ्स पे काबू होता है, और नफ्स पे काबू करने की ही सारी जुगत सारे धार्मिक लोग बताते हैं। नफ्स पे जिसने काबू रख लिया, इसीलिए आप कभी देखिए कितना भी बड़ा फायदा हो जाए या नुकसान, जुबैर को ना तो कोई हलचल होती है ना कुछ, ज्यादा खुशी में कभी पागल होते हैं न दुख में मुंह लटका के बैठते हैं। तो ये सब भी शायरी का हिस्सा हो जाता है। शायरी जो है सिर्फ 2 और 2 4 का नाम नहीं है। बहरहाल फिर आइए, इनका एक शेर और है। 2.5 अक्षर है प्रेम के लेकिन इनमें दुनिया की तीर है प्यारे। 2.5 अक्षर है प्रेम के लेकिन इनमें दुनिया की तीर है प्यारे। यानी शायद 2.5 अक्षर से आगे निकल नहीं रहा, क्योंकि वो समझाना चाहता, खुद भी समझना चाहता है कि प्रेम जो है वो है क्या चीज। प्रेम ऐसी चीज है जो आपके पैदाइश के दिन से और आखिरी दिन तक इंसान को, सांसों को, इर्द गिर्द अपने मज़ाफात के सब लोगों को जोड़ कर रखता है। और जोड़ने की जो ये कला है, ये सिवाय मोहब्बत के और कोई नहीं सिखाता। इसलिए कहना पड़ता है कि मोहब्बत नाम है उसका। मोहब्बत एक ऐसी पाकीज़ा चीज है, एक ऐसी आग है जो जलती हमेशा रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये एक बहुत ठंडी आग है जो जिसको छू लेती है वो सरमत की तरह सरमस्त हो जाता है। एक शेर और है, पढ़े हैं फकत प्रेम के 2.5 अक्षर, न मुस्सा है पंडित न ही मुस्सा ज्ञानी। यानी ये जो मोहब्बत नाम है उसका ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये इनकी शायरी से ही निकला हुआ है। अब जो आदमी मोहब्बत के इतने कसीदे पढ़ रहा हो, तो अगर एक आध जगह कोई दूसरी मोहब्बत भी पैदा कर ले तो कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई जुर्म कर दिया हो। कि इंसान अगर कोई मर्ज नहीं है उसके, वो ठीक ठाक है, तो एक आध मोहब्बत तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो आदमी को जिम्मेदार बना देती है। 2-2 घंटे लेट आने वाला टाइम पे खड़ा है, सारा काम उसका रूटीन बदल जाता है, तो ये भी जरूरी है। एक शेर इनका यह है कि गदाए सरवरे कौनैन हूं, हल्के में मत लेना, मेरी किस्मत में शाहों का मुकद्दर रश करता है। अब भाई गदाए सरवरे कौनैन जो है उसको हल्के में कौन ले सकता है, क्योंकि जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो वही तो गदाए सरवरे कौनैन हो सकता है, वरना बहुत से हैं। अच्छा, जो गदाए सरवरे कौनैन है उसका खुद का अपना एक हल्का हो जाता है। जब उसका खुद का हल्का है तो उस हल्के में कोई दाखिल नहीं हो सकता, उसको हल्के में कौन लेगा? आप सोचिए, तू धड़कनों में समाया है खुशबुओं की तरह,
میں جتنی بار میرے یار سانس لیتا ہوں، خدا کی جو ثنا ہے، تو میرا ایک شعر ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی ثنا کروں، لیکن تمام لفظوں نے مفہوم سے کنارہ کیا۔ تو جب ہم اس کی ثنا کریں گے تو دھڑکنوں میں سمایا ہے، خوشبوؤں کی طرح ہے، خوشبو دکھائی نہیں دیتی ہے تو وہ آر پار جا سکتی ہے، دھڑکنوں میں بھی آتی ہے۔ اللہ مرکز نور ہے تو نور دکھائی نہیں دیتا، اس لیے دیوار کے آر پار بھی چلا جاتا ہے، جسم کے آر پار بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اسی نور سے ہم نکلے ہیں، اسی کا تو نور ہمارے اندر ہے۔ اسی کو تو منصور نے کہا تھا ان الحق، لیکن جنید بغدادی نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہیں بھی معلوم تھا برہماسمی، ہم اس نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ علم جب اپنی حدود میں رہتا ہے تو انسان کو عالم بنا دیتا ہے، اور جب اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے۔ شعر بہت ہیں ان کے، لیکن میں کچھ ہی پڑھوں گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے یہاں دو طرح کی شاعری ہے۔ ایک تو یہ اصلی حیثیت کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں، کہیں گئے، کہیں سفر کیا، کچھ کیا، وہاں جو تجربات ہوئے، کیونکہ سفر کرنے والا آدمی، سیاحت جو ہے وہ انسان کو کہیں اور لے جاتی ہے، اور زبیر کا جو کام ہے موٹیویشن اسپیکر کا، وہ آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے خطے سے نکل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو جو وہ اسے تجربہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے اس میں اوریجنلٹی آ جاتی ہے۔ کہ زبیر جو ہے مبارکباد، یہ مستحق ہے۔ مدد کن یا علی آیا زباں پر، مدد کن یا علی آیا زباں پر، حمر میں جب سفینہ آ گیا۔ ایک شعر ہے اور ہے کہ علی کا جو نہ ہوا وہ نبی کا کیا ہوگا۔ زبیر یا بات یہیں پر تمام کرتا ہے۔ نبی کی سب سے پہلے جس نے اتباع کی تھی وہ نام ہے علی کا، اس لیے، اور انہوں نے اپنا نائب بھی انہیں بنایا ہے۔ تو جو علی کا طرفہ پاتر بن گیا اسے نبی کی کپائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جاوزہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے زبیر کے یہاں شاعری میں۔ زبیر کے یہاں میں نے اس مضمون میں بھی لکھا ہے کہ زبیر کی شخصیت، زبیر کی شاعری ان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ ان کی کسی قسم کی تصنع یا بناوٹ نہیں، جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو آنکھ دیکھتی ہے اسی کو نظم کر دیتے ہیں۔ تو زبیر کے یہاں جو ہے شاعری اس پرندے کی طرح ہے جو دھیمے 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 اپنے پر کھلتا ہے اور پورے آکاش پر چھا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح ان کا قلم چلتا رہے۔ یہ دنیا ہی مجھے کرب و بلا ہے، یہاں مر مر کے جینا آ گیا ہے۔ دنیا میں انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ایک جیسے ہی پوری ہو جاتی ہے ویسے ہی 3-4 اور پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان خواہشات سے خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی کے جہاز کو چلانے کے لیے یہ خواہشات بھی بہت ضروری ہیں، لیکن ان خواہشات کے مر جانے پہ یا پورا نہ ہو نہ پانے پہ کبھی بھی ماتم گنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس کے رنگ بہت اچھے اور خوبصورت ہیں، اس میں دوسری چیز دیکھنا چاہیے۔ ہم آج اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح کیوں نہ دیکھیں، ہمیں صومالیہ میں بھی بھیج سکتا تھا، اللہ تو ہمیں صومالیہ میں پیدا کر دیتا، وہاں بندوقوں کی آوازوں کو سن کے کہاں کچھ شاعری کر پاتے، ہمیں لکھنؤ میں پیدا کیا، پوڑی گڑھوال میں نہیں پیدا کیا، ورنہ گڑھوال لکھتے لکھتے ہم بوڑھے ہو جاتے، اردو نہ آ پاتی۔ تو اس لیے میرا یہ کہنے کا
मकसद सिर्फ इतना है कि पॉजिटिविटी देखना चाहिए, और जुबैर का मामला ये है कि ये नेगेटिविटी में भी सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जनाब संजय मिश्रा शौक साहब, ये प्रोग्राम अभी भी लगता है कि आधा बाकी है और वक्त तमाम होने को है। अभी हमें भूल भूल के देख रही है, इसलिए स्कूल को निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, इंटीरियर वहाँ पढ़ाती हैं, उसके बाद घर जाना होता है। लेकिन ये जुबैर अंसारी साहब की शायरी और किसी हद तक हमारा खौफ उनको यहाँ खींच लाया, ये आई, इसके लिए इनका शुक्रिया। अब कुछ बोल दें आप 2-3 लफ्ज़, आइए। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, और मुझे किताब अभी अभी मिली है इसलिए मैं किताब पे कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जुबैर भाई बहुत बहुत मुबारक, आपकी इतनी अच्छी किताब हम सबके सामने आई। इंशाअल्लाह ताला पढ़ के आपको ज़रूर तासुरात करूँगी। बहुत शुक्रिया। सच्ची बात ही करना आजकल मुश्किल है, वो अतिया लिखी, उसके लिए काबिल मुबारकबाद। और संजय मिश्रा शौक साहब अपनी हक़गोई के लिए मशहूर भी हैं, उन्होंने जो कुछ बताया उससे बहुत से बंद नीचे खुले, और ये सोचा जा सकता है कि बात सीधे और सपाट अंदाज में कही जा सकती है, बशर्ते के ताल्लुक़ हो और इंसान को आदमी ने मुशाहिदे की आँख से पढ़ा हो। जनाब अशर अली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको दावत न दी जाए तो वो कब्रिस्तान तक पीछा कर सकते हैं। आप तशरीफ़ रखें। जैसे आपने कहा, सच्ची बात है कि मैं सिर्फ जुबैर अंसारी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनकी किताब पर, और कुछ कहना चाहता था, लेकिन आज सुबह सुबह इसलिए मुझे आने में भी देर हो गई, बहुत शुक्रिया, वरना कल मैं बस बहुत बहुत बात पेश करता हूँ। आज का तकाजा तो ये था कि जुबैर अंसारी साहब को सुना जाता और बहुत सुना जाता, लेकिन आपकी भी समातों का इम्तिहान नहीं लेना है। और 2 मुक़द्दिर बहुत अहम हैं जो कलीदी किरदार हैं आज का, यानी मोहम्मद अहमद खान अनीफ साहब और अब्दुल्ला अहमद इब्राहिम अलवी साहब। इन लोगों को ये कभी कहा नहीं मैंने कि आप कितना बोलना है, क्या करना है, इसलिए कि जो वाकई जो है बारकी हैं और जिनसे मैंने सीखा है, अगर उनसे ये कहा जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खुद बेहुरमती है। आमिर मुख्तार, हमने पहले ही कहा था कि शायर शऊर रखता है, जितने शेर कहे हो इशारा ही कर दे, लेकिन ये बिल्कुल भीम की तरह है, कहने को तैयार नहीं बैठे। ये कहना चाहिए ना कि मैंने शेर कहे, वरना बहुत अच्छे खासे लोग यहाँ हैं तो शेर ही नहीं कहे, बोलना चाह रहे, बस उतना ही बोलिए जितना कि अतिया ने बोला। तशरीफ रही जनाब आमिर मुख्तार साहब। हमारे रिजवान भाई ने जो कहा कि खुदा मुझे मोहब्बत दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं उसके गम ले लूँ, यही इंसानियत का तकाजा है और यही हमारा रब हमसे चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। दर्द फैज तशरीफ रखते हैं, बहुत कम उम्र शायर हैं, उन्होंने कुछ कहा है। दर्द फैज माइक पर आए, ये मुझे रहबर से वाबस्ता है, इसलिए इनकी हम वो जो तफावत होता है उस्ताद और शागिर्दों में वो नहीं है। शायरी जो ये पढ़ते हैं वो इनकी अपनी है, ये खास बात। मुबारकबाद देता हूँ जुबैर साहब को, सदर साहब की इजाज़त कथा मुलाज़ा फरमाएं। नहीं इदराक था मुझको, नहीं इदराक था मुझको कि क्या पैगाम है इसका, नहीं इदराक था मुझको कि क्या पैगाम है इसका, हकीकत इसकी कैसी है भला क्या काम है इसका, हकीकत इसकी कैसी है भला क्या काम है इसका। ये जो किरदास पर लिखी, ये जो किरदास पर लिखी गई है खून से दिल के, ये जो किरदास पर लिखी गई है खून से दिल के, मैं समझा हूँ उसे पढ़कर मोहब्बत नाम है। बहुत खूबसूरत अच्छी शायरी सुनाई आपने। और अब मैं मिर्जा साजिद लहरपुरी साहब, वो भी चाहें तो गुफ्तगू बहुत देर तक कर सकते हैं, लेकिन शायर हैं लिहाजा उन्होंने यकीन कुछ कहा होगा, इसका मुझे एहसास है। तो तशरीफ लाएं और जो अपनी शायरी है, जो उनका दर्द है, जो कैफियत है, उसको शायरी की ज़बान में पेश करें।
یہ وہ تصنیف اعلیٰ ہے جہان شعر گوئی میں، یہ وہ تصنیف اعلیٰ ہے جہان شعر گوئی میں، محبت نام ہے اس کا گمان شعر گوئی میں، یہ وہ تصنیف اعلیٰ ہے جہان شعر گوئی میں، محبت نام ہے اس کا گمان شعر گوئی میں۔ زبیر انصاری آئے لے کے یہ گلزار فکروں کا، زبیر انصاری آئے لے کے یہ گلزار فکروں کا، مہک اٹھی فضائیں امتحان شعر گوئی۔ آپ نے واقعی 4 مصروں میں 8-10 صفحوں کی کہانی بیان کر دی، قابل مبارکباد۔ صدر ذوالفقار تک پہنچنے کے لیے مجھے محمد احمد خان ادیب صاحب کو سننا ہے، اور اس سے قبل میں چاہتا ہوں زبیر انصاری صاحب کو سن لیا جائے، وہ تشریف لائیں۔ آپ آئیے۔ جناب محمد رحمت صاحب، یہ تو سمجھیے آج کے پروگرام کے آج کنوینر ہے، اور پہلے آنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کو مدعو انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ یہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کریں۔ سب سے پہلے میں زبیر انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ شاید یہ دوسرا سامنا کسی اسٹیج پہ ہے، جسے زیادہ سامنا نہیں ہوتا ہے زبیر بھائی سے، حالانکہ لکھنؤ میں ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ جانے کون سے گوشے میں رہتے ہیں کہ میری رسائی نہیں ہو۔ ایک ربائی زبیر بھائی کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ نفرت کی یوں دیوار گراتے ہیں زبیر، نفرت کی یوں دیوار گراتے ہیں زبیر، اخلاق کو معیار بناتے ہیں زبیر، نفرت کی یوں دیوار گراتے ہیں زبیر، اخلاق کو معیار بناتے ہیں زبیر۔ جب ان کو پڑھا ہم نے تو اندازہ ہوا، جب ان کو پڑھا ہم نے تو اندازہ ہوا، اشعار میں فن اپنا دکھاتے ہیں زبیر، اشعار میں فن اپنا دکھاتے ہیں زبیر۔ بہت شکریہ، نام ہے اس کا، ملاحظہ فرمائیں۔ سخن کا ہے جو وہ محور محبت نام ہے اس کا، سخن کا ہے جو وہ محور محبت نام ہے اس کا، اخوت کا ہے جو دفتر محبت نام ہے اس کا، اخوت کا ہے جو دفتر محبت نام ہے اس کا۔ یہ تخلیق زبیر ایسی اثر انداز ہو دل پر، یہ تخلیق زبیر ایسی اثر انداز ہو دل پر، سبھی یہ کہہ اٹھے پڑھ کر محبت نام ہے اس کا۔ یہ تخلیق زبیر ایسی اثر انداز ہو دل پر، سبھی یہ کہہ اٹھے پڑھ کر محبت نام ہے اس کا۔ زبیر اس بات کی تم کو مبارکباد ہم سب کو، زبیر اس بات کی تم کو مبارکباد ہم سب کو، دیا جو قیمتی گوہر محبت نام ہے اس کا، دیا جو قیمتی گوہر محبت نام ہے اس کا۔ کتابیں تو بہت اردو زبان میں آئی ہیں لیکن، کتابیں تو بہت اردو زبان میں آئی ہیں لیکن، جو ان میں آج ہے بہتر محبت نام ہے اس کا، جو ان میں آج ہے بہتر محبت نام ہے اس کا۔ جو ان میں کتابیں تو بہت اردو زبان میں آئی ہیں لیکن، جو ان میں آج ہے، جو ان میں آج ہے بہتر محبت نام ہے اس کا۔ اور نیا لہجہ نئے لفظوں کی بندش دیکھنی ہو گر، نیا لہجہ نئے لفظوں کی بندش دیکھنی ہو گر، پڑھو تم بھی اسے رہبر محبت نام ہے اس کا۔ نیا لہجہ نئے لفظوں کی بندش دیکھنی ہو گر، پڑھو تم بھی اسے رہبر محبت نام ہے اس کا۔ محسن عظیم صاحب کہیں جا رہے ہیں، نماز کے لیے جائیں تو جانے دیجیے ورنہ اٹھا لائیے ان کو، اس لیے کہ محفل میں جانا اور بغیر کسی معقول وجہ کے واپس جانا کوئی اچھی بات ہے۔ محسن عظیم صاحب کہیں جا رہے ہیں نا، پچھلی بار عقیل غازی پوری گئے تھے تو آج تک وہ نابیدی ہو گئے، اب کیے جا رہے ہیں، ان کے حق میں دعا دیجیے، اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اتنی دعا کیجیے کہ واقعی اللہ ان کو مسلحی پہ دنیا سے اٹھائے، اس لیے کہ اس سے اچھا کیا ہے، خوش رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ کسی سے کہیے اللہ آپ کو جنت دے، وہ خامخواہ ڈر جاتا رہے، ایسا نہ ہو یار میں مرنے والا ہوں تو کیا جہنم کا ہے دے دیے کہا جائے۔ تو نماز میں موت ہو، سجدے میں موت ہو، یا نور رہبر ہم میں ایک صاحب تھے، تو شاعری میں ان کے چچا جناب، چچا وہ تھے، بھتیجے تھے میرا صاحب، لیکن شاعر کی عجیب قوم ہے، وہ باپ کو باپ نہیں مانتی، کہا چچا کیوں مانے گی، تو وہ کہتے ہیں چچا ہو سکتے ہیں لیکن شاعری میں آپ کو انگلی پکڑ کے لایا ہوں۔ تو رہبر صاحب کا انتقال بہت شاندار ہوا ہے، ان کے داماد آئے خالد جابر صاحب، انہوں نے کہا کہ
کیا وضو کرا دیں ابا؟ انہوں نے کہا ہاں وضو کراؤ، نماز تو پڑھتا ہی ہوں میں، عادت تھی ان کی۔ انہوں نے وضو کیا، اس کے بعد میں لیٹ گئے اور نیت کر کے ہاتھ باندھا تھا، یوں کر کے ہاتھ کعبہ ختم ہو گئے۔ یہ امیر بینائی کا شعر ہے، وہ ایسے ہی لوگوں پہ صادق آتا ہے۔ ایک ساتھ تھے اسلم واحدی، اسلم واحدی فلموں کے لیے اسٹوریز بھی لکھتے، ڈرامے وغیرہ بھی لکھتے، تو ریلوے میں تھے، لیکن اپنے داماد کے یہاں گئے، کرنل کے لاٹ پہ مغرب کی نماز پڑھی، معلوم سجدے ہی میں ختم ہو گئے، دیکھا گیا دیر ہوئی تو وہ ختم ہو چکے تھے۔ ایک قاری فرید تھے، بظاہر ان کا کام تھا وہی بھوت وغیرہ کا جو بلاطریق غازی کہی جاتی ہے، لیکن ان کی بھی نماز 5 پارے کی تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، شاید پہلی رکعت میں فوت ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کسی سے کہنا کہ بھیا اللہ آپ کو جنت سے اٹھا جاتا ہے، اور فلاں صاحب نماز پڑھنے کے اللہ کو اسی حال میں اٹھا لے تو سمجھتے ہیں بد دعا دے رہا ہے، اور کیا شراب خانے میں اٹھا لے؟ تو کچھ چیزیں بڑی عجیب کی ہیں۔ تو چونکہ احمد ابراہیم مدنی صاحب کی صدارت، اس لیے میں اس طرح کی باتیں کر لیتا ہوں، ورنہ کچھ لوگ کو ایسے کہنے بتائیے بلایا تھا وہاں نماز کی تلقین کر رہے تھے، کیا اسلام کا پرچار کر رہے تھے؟ بہرحال اب میں اور سنجے مصرا ہوں تو اس طرح کی باتیں اور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے حوصلہ مل جاتا ہے، یہ کھلے دل و دماغ کے عادی ہیں، ورنہ مفتی گنج کے جناب نسیم اختر ان کے استاد کیوں ہوتے، یہاں ان کے دوست کیوں ہوتے؟ تو یہ سب غلطی سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اصل ہندوستان جو ہے وہ سنجے مصرا سے زندہ ہے، احمد ابراہیم نقوی اور محمد احمد خان ادیب سے زندہ ہے۔ اصل ہندوستان وہ نہیں جس کو آج لوگ بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں خدا نخواستہ۔ تو اب میں چلوں جناب اس شخصیت کے حضور جس کو اگر اندھیرا اور بیٹھا دیا جائے تو کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے۔ ان کی اخلاقی قدریں کیا ہیں، میں بالکل آپ کو اسی وقت کی گفتگو بتا رہا ہوں، کوئی پرانی باسی بات نہیں۔ میں نے کل ان سے کہا تھا کہ ادیب صاحب آپ کو تشریف لانا ہے، حیات العلوم میں پروگرام ہوگا شہناز صدرت صاحبہ کے یہاں، انہوں نے کہا نہیں آ سکتے۔ پھر فون آیا کہنے لگے کچھ ذمہ داریاں کم ہو گئی، جہاں میں پھنسا ہوا تھا، جن کا معاملہ ہے میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو یا جو بھی بات دل سے نکلی اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے فون کیا اور آمد کے لیے راضی ہو گئے۔ ایسے لوگ جو کہ آسانی سے میسر نہیں آتے وہ اس خلوص سے آئے۔ اب ان کے اوپر جو ستم ہوا وہ ہماری ذاتی حماقت ہے۔ یہ حیات العلوم پہنچ گئے وقت سے، اور وہاں سے فون آیا کہنے لگے ہم بیگم شہناز صدرت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو اب میں زیادہ کچھ کہوں تو وہ بیگم صاحبہ کا جو خراب ہو جائے، اور مجھے خود بھی اندر سے شرمندگی تھی کہ یار میں نے ان کو کیوں نہیں بتایا پہلے۔ تو میں نے کہا کل میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے بتایا فلاں لان میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا آپ گھر پہنچیے تو بات کرتا ہوں۔ کئی بار فون ٹرائی کیا، کل وہ کچھ نیٹ ورک پرابلم تھی، بات نہیں ہو سکی۔ بہرحال ان کی شرافت یہ ہے کہ ہم نے یاد دہانی نہیں کرائی، جس جگہ بتایا تھا وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہمارا رویہ بہت اچھا نہیں رہا اس کے بعد بھی یہاں آئے۔ اصل اردو اگر دیکھنا ہے تو محمد احمد خان ادیب صاحب کو دیکھیے، محبت نام ہے اس کا، اس کتاب کا بھی تقاضا تھا اور زبیر صاحب کی محبتوں کا بھی، کہ ادیب صاحب کھچے ہوئے چلے آئے، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ الفاظ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے۔ محمد احمد خان ادیب صاحب مائک پر۔ محترم حضرات، میرا خطوات پر یہ ہے کہ میں یہ جو متحرک کنوینر حضرات ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کروں۔ سب سے پہلا کام میرا یہ ہے، اس لیے عمر گزری ہے اسی دستے کی سیاحی میں بہت جلسے کیے ہیں، بہت مشاعرے کیے ہیں، بہت کبھی سمیلن کیے ہیں، عالیہ مشاعرے کیے ہیں، اور ان کی پریشانیوں سے دقتوں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میرے سامنے اس وقت 3-4 نام ہیں۔ ظفر سیدہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب بھی ہیں، سنجے مصرا شوق بھی ہیں، اور رضوان احمد فاروقی صاحب بھی۔ میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے متحرک ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتے رہتے ہیں، اور اپنی اس دلیل کی وجہ سے مجھ جیسے علوی صاحب جیسے شارق صاحب جیسے پرانے لوگوں اور نئے لوگوں کو جوڑنے کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں جب نوجوان نسل بوڑھوں سے بیزار نظر آتی ہے، ایسے ماحول میں یہ حضرات بوڑھے اور نوجوانوں تخلیق کاروں کو جوڑنے کا کام انجام دے رہے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رضوان صاحب خاص طور پر بڑی محبت کرتے ہیں، سنجے مصرا شوق سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھیا تعلقات کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کہنے لگے نہیں 40 سال کا عرصہ۔ تو انہیں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے آپ کو ایک ادبی جلسے میں بلایا تھا
اس میں کوئی مقرر نہیں تھا اور آپ سے 10 منٹ کے لیے میں نے بولنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ بولے ہیں اور مجمع سنتا رہا۔ یہ ابھی انہوں نے مجھ سے بتایا 40 سال پہلے کا واقعہ۔ بہرحال جہاں تک زبیر انصاری صاحب کا تعلق ہے اور ان کے کلام کا تعلق ہے تو میں عطیہ جی سے اتفاق کرتا ہوں کہ نہ مجھے کتاب دیکھنے کو ملی، نہ اس کا مجھے نام معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد نام بھی معلوم ہوا اور کتاب بھی دیکھنے کو ملی، تو میں اس پر کیا بولوں گا۔ لیکن میری اپنی ایک رائے ہے، میں اس کو اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اردو کا کوئی روزنامہ ہو یا سے روزہ، ہفت روزہ ہو یا 15 روزہ، ماہنامہ ہو یا سالنامہ، کوئی کتابچہ ہو یا کسی کتاب کا اجرا ہونا اس بات کا غماز ہے کہ مادر اردو اپنے فرزندوں سے ناراض نہیں ہے۔ این اسی طرح جس طرح ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہے۔ یہ جو اشاعت ہوئی ہے یہ کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا ہوگا، یہ جتنے مصنفین ہیں ان کو کتنی دقتوں سے اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا بھی مجھے احساس ہے۔ کسی شاعر کا کلام ہو، کسی ادیب کی تحریریں ہوں، اس کو اکٹھا کرنا، پھر اس کا انتخاب کرنا، پھر کتابت اور طباعت کے دشوار گزار مظہروں سے گزارنا کسی طرح کی بشیر لانے سے کم نہیں ہے۔ ان کی دقتوں اور پریشانیوں جس کی کتاب کی اشاعت میں جو دقتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں اس کے لیے زبیر انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی تخلیق پر اور ان کی اس کوشش اور کاوش کی میں قدر کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ پہم زبان و ادب کے شائقین کے لیے ایک انفرادی تحفہ ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ قبلہ محمد احمد نادیب صاحب نے کم لفظوں میں بہت کارآمد اور مفید گفتگو کی، ان کے شکر گزار ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جب جب ہم لوگوں کو ضرورت پڑے بھلے کبھی کبھی یہ خود آ جایا کریں اور یہ کہیں بلایا کیوں نہیں گیا، صدر قوم بگڑ چکی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی نکلتا ہوں مارکیٹ میں جاتا ہوں، ایسا جماعت اسلامی میں پروگرام ہوتا تھا اور کچھ غیر جماعت کے لوگ آ گئے تھے وہاں، تو وہاں ناشتہ پانی چھوڑیے بلکہ پانی پوچھنے والے نہیں تھے، میں ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں۔ تو میں گیا، میں نے کہا جب ماہنامہ پیش رفت کے مدیر آتے ہیں تب تک اس طرح کی نصیحتیں ہوتی ہیں، یا ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو جن کی میزبانی کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، تو یا تو اس کا نام بدلنا چاہیے یا یہ نصیحتیں بند ہوں۔ تو کبھی کبھی جا کے چیک کرنا چاہیے۔ تو وہاں جو لوگ کنوینر تھے وہ اس بات کے لیے شرمندہ تھے، وہ کہنے لگے صاحب میں نے تو کہا تھا، فلاں سے کہا، دھماکے سے کہا، انہوں نے آپ سے نہیں کہا۔ تو کبھی جا کے چیک کیا کہ دین کو ڈنڈی تو نہیں مار رہے ادیب صاحب، کبھی کبھی جا کے چیک کیا کہ دین والے کیسی چیز جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا، تو آپ جا کے کبھی چیک بھی کیجیے۔ اب چلا جائے اس شخصیت کے حضور کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ابراہیم الوی ہے۔ آگ ان کے لیے بنی تھی، آگ کو گلزار بنانے کا فن ان کو آتا ہے۔ 13 برس تک وہ آگ برساتے رہے اور تقریر وہی کرتے رہے جس کے متعلق جناب سنجے مصرا شوق صاحب نے کہا، یعنی پروفیسروں کے لیے لوگ ایسا چھوٹ جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زمین پہ آ گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ پروفیسروں کو چھیڑا اور کیا کچھ کہا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ انہی کی زبان میں اچھا لگتا ہے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی پروفیسر ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح یہ گفتگو کریں، یہاں جو بھی ہیں وہ لوگ باقاعدہ پاؤں پاؤں چل کے محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں الوی صاحب کا یوگدان ہے، قربانی ہے کہ انہوں نے آپ کے ذریعے ایک تربیت کر دی مراسلہ نویسوں کی، شعراء کی۔ ایک زمانے تک انہوں نے شعر نہیں چھاپے، لیکن ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک ہی مضمون میں اگر 100 شعر بھی لکھے گئے تو الوی صاحب نے چھاپ کے دکھا دیا، اور لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی رضوان فاروقی چھپیں گے آپ کے یہاں، تو انہوں نے کہا ایسا ہی لکھ لو۔ تو مقصد یہ تھا کہ لکھنے والے پیدا ہوں، تو اگر ایک بھی پیدا کر دیا جائے ایک حالی تو 100 موالی کی کیا ضرورت ہے۔ یہی پیغام شاعروں کے لیے بھی، یہی نثر نگاروں کے لیے ہے۔ تو الوی صاحب نے بھی الحمدللہ مجھے پیدا کیا تو میں اس شہر کو بنانے یا بگاڑنے کے لیے کافی ہوں۔ جناب احمد ابراہیم الوی صاحب مائک پر۔ محترم حضرات، کوئی روایتی بات نہیں کر رہا ہوں اور آپ اس بات کو محسوس کیے کر رہا ہوں، ابھی مسٹر کے برابر ہوتی رہتی ہے۔
किताबों का इजरा के जैसे होते हैं, लेकिन आज जो यहाँ हुआ है, आप अच्छी तरह से सामने कहो तो दीजिएगा, मैंने ऐसी तभी बात करनी थी। मुझे मुँह पर कहने का आती हूँ संजय मिश्रा से अच्छे लगे और मैंने लिखा भी इसलिए कि मुखलिस है ये उर्दू के सिलसिले में इनका जो अभ्यास है माफ कीजिए को मेरा नहीं। इन्होंने उर्दू सीख करके इतनी एतबार उस पर हासिल इख्तियार हासिल कर लिया कि आज वो किसी भी अच्छा बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आज हुई इस किताब के सिलसिले में उन्होंने जिन मौजूद को छुआ, जो बातें गई उन बात अदबियात में इलाहियात में सफ़े में किसी भी उन्वान की पहले सकती है। इनकी बातें बड़ी मालूमात होती हैं, क्योंकि ये जो कुछ लफ्ज़ करते हैं वो बहुत खुलूस से समझ कर करते हैं, प्रति आवाज़ को छोड़ देते हैं, 80 चीज़ को पकड़ लेते हैं और इसके बाद ये बोलते हैं तो दिल चाहता है कि बोलते ही रहे, इतनी देर बोले मेरा दिल से और बोले। कितनी सच्ची बातें मैं कहती हूँ, अगर आप महसूस करेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी अच्छी बात कहती हूँ जो आपको कभी नहीं मालूम। और हमारी यूनिवर्सिटियों का खास फायदा ये होता है कि हम अपनी निजी को ऐसे बात बहुत बंद समझ के आते हैं और बहुत अच्छी सारे उर्दू बोलने बहुत अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें सच्ची बात पीछे हो जाती है। और सच्ची बात नहीं होती तो बिल्कुल को असर नहीं आता है। दिल से जो बात निकलती है वो असर है। तो दिल से निकलने वाली बात उन वहाँ पर नसूल नहीं मिलती जहाँ से रवायत और मुसलमान की पाबंदी होती है। ये जुए साहब से मेरी मुलाकात थी, इसी जगह पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात मैंने मुझसे कहा, मैं यहीं बैठा कर रहा था, उनका कि आप मेरे कलाम पे लिखेंगे। मैंने बना तो पढ़ी, इन्होंने अपना कलाम लिख दिया और शायद सबसे पहले मैंने लिख दिया। इस बात को कहीं भटक ना हूँ। दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ ये है, इस किताब को जब पढ़ेंगे, इस किताब में जो खास बात है जानते हैं वो रिजवान का मजमून है। मैंने बार बार मैंने कहा कोई रिसर्च स्कॉलर इतनी दस मजमून नहीं किया जो रिजवान ने लिख दिया। कलम बर्दाश्ता लिखा है और जो कुछ लिख दिया है वो यकीन जानिए आप 10 पढ़ना 10 4 पढ़ करके नहीं हासिल कर पाएंगे। कलम बर्दाश्ता लिखा है, सच्ची बातें लिखी दिल से लिखी हैं, वो बातें लिखी हैं जिन्होंने सुनी हैं, जिनसे असरअंदाज हुई हैं। तो वो बातें जो असरअंदाज हो, जिनसे हम कुछ हासिल करते हैं, वो बातें यकीनन रहने वाली होती हैं। शायरी के बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे सफों में ऐसे नौजवान आ गए जो वाकई तालीम याफ्ता है। कहाँ BSc, कहाँ LLB, कहाँ MLA, क्या क्या हो रही है। और उसके बाद कभी हम लोग पूछते हैं अरे हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, कभी इन्होंने बताया नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं। क्यों? उनकी अखबार, उनका रहन सहन, उनकी तजुर्बा ऐसी बताही करती आती बहुत तहजीब याफ्ता है। कहाँ लखनऊ नहीं, हम लखनऊ पर होते हैं, हमारी तहजीब, हमारी जुबान, हमारा अदब कुछ नहीं। मुझे जानवर जाने वहाँ तक कोई डिग्री नहीं आता है। किसी बड़े शहर का हम दूसरे बारे हम लोग हिंदुस्तान भर घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये हकीकत ये है कि बच्चों को अच्छी बात सुनने की, अच्छे लोग दरमियान बैठने को मौका मिलता है तो फिर बहुत कुछ हासिल रहता है। आप 10 किताबें पढ़कर जिनको हासिल नहीं करते जो आपकी नशिस्त आप हासिल किया है, आप मेरे पास को अच्छी तरह याद कर लीजिए। जब भी आपको आप फिर जो शेर उनको सबसे अव्वल लिखा नहीं था वो शेर उन्होंने लिखा है। ये शेर पता ही बहुत ही मामूली है। मेरे खुदा मेरे हाथों में हुनर देते हैं, मैं जिससे हाथ मिलाऊँ उससे कम देते। आज की दुनिया में मैं अपने गमों से आपको वाबस्ता करना चाहता हूँ, आपकी हमदर्दी चाहता हूँ, आपकी दिल जोड़ी थी, लेकिन वो शायद नहीं लेना चाहता हो कि दूसरों के गम लेना चाहता है। उसकी तमन्ना और आरज़ू ये है कि मैं जिससे भी हाथ बनाऊँ उसके गम। बहुत बड़ी बात है, ये साबित करने के बात करने वाला जो है वो बहुत सच्चा आदमी है और वो वाकई दर्द रखता है। दर्द रखने वाला आदमी जो शायरी करता है तो उसके अशार में वो हकीकतें माया होती है जिनका
کہیں اور انکشاف نہیں ہو پاتا ہے. میں تو مجبور سے بھی چکا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا آپ کتاب کو ضرور پڑھیں. اور عموماً ہوتا تھا ہم اشاروں میں اکثر پوچھتے ہیں اشاروں کو پادہ اشار بہت تعریف ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں گھر جا کے پڑھتے ہیں. اچھا کلام وہی ہوتا ہے کہ ہم رات کو اطمینان سے فرصت کر ہم نے کتاب کھینچی پکا پڑھا. اب جو پڑھا کہ ایک شعر کو پڑھے مجھے پڑھنا چاہیے. اب اس شعر نے جو آپ کو ہان کیا، اس شعر نے جو آپ کو جس طرح کی ضرورت پڑ کے وہ شعر اس بات کو مستحق ہے، اس کی تعریف کی جائے. وہ اس وقت ہوتا ہے جو شاعر کی شاعری آپ کے کچھ بات قربانی کرتی نظر آتی ہے. میں بہت اچھی قسم کی نہ اردو بول پاتا ہوں نہ لکھ پاتا ہوں، اور نسل تو مجھے لکھنا آتی ہی نہیں ہے. مجھے بڑا ہمیشہ یہ کہا کہ میں ہمیشہ ہمارے شاہ صاحب کی نسل، مجاور حسین صاحب کی نسل اور چار دولوی کی نسل میں ہمیشہ اچھا کرتا تھا کہ یہ کہاں لکھتی ہے. مجاور صاحب بھی آپ لوگ جانتے ہو، شاید مجاور صاحب جو ہیں وہ سینٹرل یونیورسٹی آف پروفیسر تھے حیدرآباد میں، رواج یونیورسٹی میں. آپ ان کو مجاور حسین کے نام سے جانتے ہیں. سینکڑوں ناولیں ان کی ہیں. ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ تھا ایسے لکھنے والوں کا جو مستقل لکھتا رہتا تھا لیکن اپنے نام سے لکھتا تھا. اور ان کی ناولیں بڑی مشہور ہوئی، بڑی بکتی تھی. ان ناولوں کو دیکھ کے انہوں نے زندگیاں چلائی. تو جب مجاور صاحب کہا کہ آپ کی اتنی ناولیں ہیں، آپ نے وہی ایک ناول لکھا کرتے اپنا کہیں نہیں وہ گئی، ہم کو وقت ضرورت تھی، ہم نے پیسہ کمانے کے لیے. مجاور صاحب تھے، حسن واسف عثمانی تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، راوت ایک بہت تھا پورا. یہ سب ایک کمال خانہ ہے، ان کا خود کا کہنا ہے یہ کمال خانہ وہاں بیٹھتے پڑھتے رہتے جو یہ لوگ صرف پڑھتے ہیں. آپ حسن واسف عثمانی کا آپ کا اپنا نام سنا ہوگا، وہ پڑھے لکھے نہیں بالکل نہیں. اسی کمال خانہ کے 9 سال بیٹھ کر اتنا پڑھ لیا انہوں نے کہ وہ انگریزی کے ماسٹر ہو گئے. اور پلس یہاں پہ کلاس ہوا میں جو ایمبیسڈر آیا ہے وہاں کا امریکہ کا، ایک دم سے جب عثمانی کا کھڑا ہوا انگریزی بولنے لگے تو صاحب ایسے لوگ پڑھتے تھے. ہم یونیورسٹیوں پڑھ رہے ہیں، وقت کو بات کر رہے ہیں اور ٹیوٹر کر رہے ہیں، کیسے کریں. یہ لوگ خود اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور پورا آپ بتاتے بھی کیا کیا بات بہت عجیب قسم کے الفاظ جو میں نہیں آپ کہہ سکتا ہوں جو انگریزی میں لکھے جاتے ناولوں میں. تو ان کا کہتے یہ میں نے کہا تھا یہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہیں نہیں آپ اس کو اس میں نہ لکھیے کہ لکھا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. انگریزی کی شاعری کا انگریزی پر یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہمارے اردو کے بچے اس لیے بعض الفاظ کو لوگوں کہتے ہیں، بعض کو بہلا کہتے ہیں. یہ نکل کو چیز لوگوں نے اس کا استعمال کیسے کیا ہوگا. لفظ کی شان شوکت، لفظ کی حرمت، لفظ کی عظمت، یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ آسانی سے کسی نہیں ہوتا ہے. یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں رہتا ہے. یہ ہمارے آپ کے پروفیسر صاحب جو سمجھائی جاتی ہے. ہر لفظ کی الگ حرمت ہوتی ہے، اس کی الگ عظمت ہوتی ہے. اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. جب ہمارا شاعر پڑھا لکھا شاعر زبیر جیسے شاعر آدمی شاعر کہاں MBA، کہاں BSc، کہاں LLB ہے، اس کا مطلب یہ کہاں ہمارا ہندوستان، کہاں لکھنؤ، کہاں تامل ناڈو کو پہنچ گئے کالوی. آپ جانتے ہوئے اس کے بعد جو نالج ہوگی، اس کے بعد جو معلومات ہوگی، اس کے خزانے میں جو کچھ ہوگا وہ تو اس کا اشرشی میں کوئی یہاں نہیں ہوتا. وہ جو دے گا اپنے کلام کے ذریعے وہ یقیناً رہنے والا ہوگا. میں ان کو مارا دے رہا ہوں، میں نے مضمون لکھا ہے، لیکن آپ سے پھر کہوں گا اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کتاب کو خیال رکھ سمجھے گا کہ وہ چلیے گا سمجھے گا. ہم لوگ سب کتاب کو میں جوانی میں آپ کو میرے سامنے سراہنے رہتا ہے. میں فرصت کے اوقات جوانی نہیں ہوتا آپ کو سب سے بیشتر شعرا ایسے تو میں لکھا ہوں. اللہ شکر ہزاروں کے آؤ میں نے ضرور کیا تو سب کو پڑھتا ہوں. اور کبھی کبھی اٹھا کے جو کتاب سنتی اس کو میں نے طریقے سے ضرور نہیں کیا نہیں کیا. جو کبھی وہ کتاب ہاتھ آتی ہے اور جو فرصت اسے پڑھتا ہوں
एकदम से गलती कर रहा है, हमने शहर को मुझे मामूली समझ लिया था। हमने कुछ समझेगा कि किन लोगों के दरमियान रहता था, हमने इसको देखकर इसके कलाम को कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। अब हमको कलाम, शायर के कलाम को इस लिहाज से पढ़ना चाहिए कि हमको इससे कुछ हासिल होता है, इसने कुछ दिया है। वो निजत से अभियारी करते हैं हमारे शोरा काम, ऐसे मामले ऐसे नहीं करते, शेर ऐसे नहीं करते, खाली ये आपको वोट लेने के लिए शेर नहीं कहा है, ये शेर जो कहा है उसने, मेरे खुदा मेरे हाथों को हुनर दे दे, मैं जिसके हाथ मिलाऊँ तो उसके कम दे दे। ये कोई शेर को बोल पड़े की आवाज़ है, तमन्ना है आरज़ू और कोई से खुदा करिए आरज़ू हम सब जो। सदर मोहतरम की बामकसद गुफ्तगू के बाद अब ये महफिल का इख्तिताम तो नहीं, इल्तिवा होता है, यानी फिर इंशाअल्लाह हम लोग ऐसे ही यकजा होंगे, किसी शायर पे इस बार गुफ्तगू होगी, बल्कि बेहतर है कि एक गुफ्तगू, एक महफिल ऐसी हो कि ज़ुबैर अंसारी साहब को ही सुना जाए। आज की महफिल की जहाँ खूबी यह है कि जो कुछ बोला गया दिल से बोला गया, वहीं खराबी यह है कि जिसके लिए महफिल को हमने आरास्ता किया उसको सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। वक्त हमारे दिलों में है, लेकिन वक्त का दामन तंग है। तो आए फिर हम लोग एक महफिल आरास्ता करेंगे और शेर व शायरी बाकायदा होगी।